لیکن وہ اپنی مرضی کے معجزات چاہتے تھے. او یکون لک بیت من زخرف، ایک یہ کہ جی آپ کا ایک بہت بڑا محل ہو اور محل سونے کا ہو. یہ کیا بات ہے کہ آپ ایک عام سے مٹی کے گھر میں رہتے ہیں، اس کا پیغام پہنچانے والا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان کے مطالبات پورے کر دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، اور انہوں نے قسمیں کھائی اللہ کے نام کی پختہ قسمیں. لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر آئے ان کے پاس کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ضرور بھی ضرور وہ اس پر ایمان لے آئیں گے. قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے نشانیاں میرے اللہ کے پاس ہیں. وما یشعرکم، اور تمہیں کیا معلوم، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، کہ جب وہ نشانی آئے تو شاید یہ ایمان ہی نہ لائے. ونقلب افئدتہم، اور ہم پلٹتے ہیں ان کے دلوں کو، وابصارہم، اور ان کی آنکھوں کو، کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جیسے وہ ایمان نہیں لائے تھے اس پر پہلی مرتبہ. ونذرهم، اور ہم ان کو چھوڑتے ہیں، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، وہ سرگردان پھرتے رہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اقسموا باللہ جہد ایمانہم، سورہ انعام کی آیت نمبر 109 اور 110. گزشتہ آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے ایک اصول بیان فرمایا تھا، اور انتہائی اہم اصول رب کریم نے معاشرے کی اصلاح، معاشرے میں لڑائی اور جھگڑے ختم کرنے، فتنہ اور فساد سے بچنے کے لیے رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں، کسی کی پوجا کرتے ہیں، تو تم لوگ ان کو برا بھلا مت کہو. جب تم انہیں برا بھلا کہو گے، ان کی محبت میں آ کر لوگ پھر تمہارے حق اور سچ رب کو جھٹلائیں گے اور نعوذ باللہ اللہ کی شان میں گستاخیاں کریں گے. تو لہذا اس سے بچ جاؤ. اور پھر اسی کے ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ایک آدمی اپنے ماں باپ کی عزت چاہتا ہے تو وہ دوسرے کے ماں باپ کی بھی عزت کرے. اگر آپ کسی کے ماں باپ کی عزت نہیں کریں گے تو آپ کے ماں باپ آسمان سے آئیں گے.
پھر آپ کے ماں باپ کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی. اور اگلا جملہ بھی عرض کر دوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ماں بہن بیٹی کی عزت محفوظ رہے تو کسی کی ماں بہن بیٹی کو بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھا کر. جیسا کرو گے جیسا کرو گے ویسا ہرو گے. بس سیدھی سے دو ہر کی بات. کاش ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھ میں آئے. بس اگر ایک غیرت والا آدمی وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کو فوراً اپنی بہن نظر آئی. اگر میں نے کسی کی طرف برائی کی طرف کے ساتھ نظر اٹھائی تو میرے گھر میں بھی بہن بیٹی میری بھی ہے، تو پھر میری بہن بیٹی بھی محفوظ نہیں رہے گی. بس اتنا سا یہ اصول ہے، اور یہ ایسے اللہ تبارک و تعالی کے عطل فیصلے ہیں، ان میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی. بہرحال رب العالمین فرماتے ہیں وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، انہوں نے پختہ قسمیں کھائی جس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے منچاہی، ہماری چاہت کے مطابق، ہماری مرضی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نشانیاں ہمیں دکھا دیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے. لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا. اب وہ نشانیاں کیا تھی؟ ویسے تو دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر سینکڑوں معجزات اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر فرمائے، لیکن وہ اپنی مرضی کے معجزات چاہتے تھے. او یکون لک بیت من زخرف، ایک یہ کہ جی آپ کا ایک بہت بڑا محل ہو اور محل سونے کا ہو. یہ کیا بات ہے کہ آپ ایک عام سے مٹی کے گھر میں رہتے ہیں؟ نہیں، آپ کا محل ہو تو محل بھی ہو کس چیز کا؟ سونے کا. دوسری بات وَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا، یہ جو مکے کی پہاڑیاں ہیں ان سب کو برابر کر دے اور یہاں بہترین اگانے والی مٹی ہو اور پھر ان کے درمیان سے نہریں بھی ہو تاکہ آبپاشی کا جو نظام ہے وہ بھی بہترین ہو، اور پھر یہاں پر کھجوروں اور انگوروں کے باغات ہو. ہم کہاں کہاں سے کھجوریں منگواتے، کہاں کہاں سے ہمارے پاس پھل آتے ہیں، ہم خود دیکھیں یہاں ہریالی ہو اور یہ ساری چیزیں ہو. یہاں پر یہ کر کے دکھا دیں. صفا کی پہاڑی ہے، اس صفا کی پہاڑی کو سونے کی بنا دیں، پھر تو ہم مانیں گے. اور ترقی فی السماء، آپ ہمارے سامنے، ہم آپ کو دیکھیں اور آپ یوں چلتے 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 آسمان پر چلے جائیں، وہاں سے آپ ہمارے سامنے ایک کتاب لے آئے اور اس کتاب کو ہم پڑھنے والے ہوں. وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ. یہ کیا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی مجھ پر وحی نازل ہوئی، جبریل امین آئے علیہ السلام اور انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا؟ نہیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہمارے سامنے جائیں، جسے موسیٰ علیہ السلام کو ہتور پر تشریف لے گئے تھے، وہاں 40 دن کا چلہ کا تھا، واپس آئے اور ایک تختیوں پر لکھی ہوئی کتاب تھی قوم کے سامنے پیش کر دی. ایسی کتاب آپ ہمارے سامنے لے آئے. صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، رب کے سامنے دعا کی. الہ العالمین نے ایک بہت بڑی چٹان سے وہ چٹان پھٹی، اس کے اندر سے ایک اونٹنی نکلی، وہ اونٹنی خود بھی 10 مہینے کی گبن اور پھر ساتھ ہی اس نے بچہ دیا. ایسا کوئی آپ بھی ہمارے سامنے کر دے، ہمیں پتہ چلے کہ جی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، اس لاٹھی کو پھینکتے تھے، کبھی اژدہا بن جاتی تھی، کبھی لاٹھی کو پتھر پر مارتے تھے، 12 چشمے جاری ہوتے تھے، کبھی لاٹھی کو سمندر پر مارتے تھے، 12 راستے بن جاتے تھے. جو مرضی ایسی ایک لاٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہونی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر ہاتھ رکھتے اور قوم کے سامنے نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکتا تھا. ایسا کوئی معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں دکھا دے تو لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، قسمیں کھاتے تھے کہ جی ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. اب یہاں صورتحال یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم تھے، رحمت
عالمین تھے اور جو سادہ لوگ مسلمان تھے ان کے دل میں بھی یہ تمنا ہوتی تھی، خواہش کہ جو روز روز کی لڑائی ہے، یہ جھگڑے ہیں، یہ باتیں ہیں، یہ ختم ہو جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے. اب دیکھیں جیسے میرا اور آپ کا ایمان ہے، ہم سے کہیں زیادہ ایمان صحابہ کا تھا، تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، یہ سب کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. کہ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کا بھی یہ ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو رب العالمین کر دے. جب کر دیں گے تو ان کا منہ بند ہو جائے گا اور یہ ایمان لے آئیں گے. رب العالمین نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوتا. میرے بابو صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے انما الآیات عند اللہ. نشانیاں تو کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے ہاں. میں نے کب تم سے کہا ہے کہ میں لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک. میں نے کب تم سے کہا ہے کہ میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں؟ اللہ کے خزانوں کا مالک میں ہوں اور میں یہ پہاڑ اپنی جگہ سے صاف کر سکتا ہوں، میں یہاں پر نہریں چلا سکتا ہوں. اور جہاں پر انہوں نے یہ مطالبات کیے تھے اور ان مطالبات کا ذکر اللہ نے سورہ بنی اسرائیل میں جہاں کیا ہے، آخر میں آیت کے آخر میں بڑا عجیب جواب ہے رب کی طرف سے. فرمایا قل سبحان ربی، قل آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی، پاک ہے میرا پروردگار، هل كنت الا بشرا رسولا. میں نے کب کا بدبخت تو خدائی کے دعوے ہیں، میں نے خدائی کے دعوے کیے، میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کا پیغمبر ہوں. یہ دعوے اللہ کے ہیں. اللہ چاہے پروردگار عالم جو چاہے کر دے. میں نے یہ ضرور کہا، میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کو یوں کر دوں، جو یوں کر دوں، یہ ایسا کر دوں، ویسا کر دوں. میں نے کب کہا؟ یہ تو آج کل کے ہمارے جو جذباتی قسم کے مقررین ہیں، خطباء ہیں، وہ خطیب کہتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا تو فلانا کر دیا تو زمین یوں کر دی تو آسمان پہ چلے گئے تو کبھی یوں ہو گیا تو کبھی یوں ہو گیا تو کبھی کہا کہ جی اما کی گود میں تھے اور آپ کہاں چلے جاتے جی نہیں آس پہ چلا جاتے. سبحان اللہ. کبھی ایسے ایسی گپے چھوڑتے جی آپ جب میری گود میں ہوتے تھے تو کہاں جاتے تھے؟ میں سورج میں چلا جاتا. بدبختو سورج کو جلا کر راکھ کر دے. پتا ہے کہ سورج کیا ہے؟ عجیب و غریب قسم کی گپیں، عجیب و غریب قسم کے ایسے، اور جو سامنے والے ہوتے ہو میرے لیے مجھ سے بھی زیادہ جاہل ہوتے ہیں. وہ کہتے واہ 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 واہ، بدبخت ہو ویسے واہ. کچھ سوچو تو صحیح نا، کچھ اس کھوپڑی کو بھی تو استعمال کرو کہ یہ کیا گپے لگا رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. پیغمبر نے کبھی یہ نہیں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. تو فرمایا میں نے خدائی کے دعوے کم کیے ہیں، میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، اس کا پیغام پہنچانے والا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مسند احمد کی روایت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دو باتیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو میں ان کے مطالبات پورے کر دیتا ہوں، لیکن توبے کا دروازہ بند کر دوں. بات کو ذرا غور سے سمجھ. ان کے مطالبات پورے کر دیتا ہوں، لیکن جیسے سورہ مائدہ کے آخر میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے، حواریین نے یہ مطالبہ پیش کیا تھا کہ آسمان سے ایک دسترخوان اترے اور اس دسترخوان پر کھانے چنے ہوئے ہوں، اور یہ اور ہمارا دل بڑا مطمئن ہو جائے گا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے دسترخوان آ رہا ہے، کھانے چنے ہوئے ہیں، ذرا ایمان ہمارا اور مضبوط ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا تھا انی منزلها علیکم، میں یہ اتار دوں گا، میری قدرت سے باہر. لیکن فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین. پھر اگر نہ مانے تو پھر موقع نہیں دوں گا، پھر مہلت نہیں ملے گی، پھر ایسی سزا دوں گا کہ ایسی سزا بھی میں نے کسی کو نہیں دی ہوگی. تو رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہتے ہیں تو میں صفا پہاڑی کو سونے کے بنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ نے دوسرے کن فیکون ہو جانا، لیکن فرمایا توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا.
آج یہ نہیں، آج نہیں تو کل مان جائیں گے، کل نہیں تو سال بعد مان جائیں گے، سال نہیں 10 سال بعد مان جائیں گے. لیکن اگر ابھی ان کا مطالبہ میں نے پورا کر دیا اور پھر نہ مانے تو پھر توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر ان کو آئندہ مہلت نہیں ملے گی، پھر ان کو میں سزا دوں گا. حضور نے فرمایا میرے پروردگار ان کے لیے راستہ کھلا رہنا چاہیے. آج نہیں مانیں گے کل مان جائیں گے، کل نہیں، یہ نہیں ان کے بچے سے ہی، لیکن کوئی نہ کوئی تو مان جائے گا. اگر دروازہ بند ہو گیا تو پھر تو معاملہ ختم ہو گیا، تو بڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے فرمایا قل انما الآیات عند اللہ، نشانیاں کس کے پاس ہیں؟ وما یشعرکم، اور یہ صرف جس کو کہتے ہیں نا فارسی میں خوئے بدرا بہانہ بسیار، خوئے بدرا بہانہ بسیار، یہ صرف بہانے تھے، ورنہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے. مدینہ منورہ کے 10 علماء میں سے ایک تھے یہ، جن کے بارے میں رسول اللہ مبارک نے فرمایا تھا کہ اگر مدینہ منورہ کی یہ 10 یہودی علماء 10 کے 10 ایمان لے تو دنیا میں کوئی یہودی باقی نہیں رہے. ان کا اتنا اثر تھا یہودیت کے اوپر، لیکن ان میں صرف ایک عبداللہ ابن سلام ایمان لائے تھے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. رسول اللہ مبارک کا چہرہ انور کو دیکھا، فرمایا انہ وجہ لیس بکذاب، یہ چہرہ بتا رہا ہے جھوٹے کا نہیں، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہے. علامہ سید انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ تعالی رحمۃ اللہ سے، ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے، وہ بھی اللہ کی قدرت کی عجیب و غریب نشانی تھی. ہمارے بزرگوں میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے اسلام کی حقانیت کی ایک نشانی یہ ہے کہ انور شاہ مسلمان ہے. انور شاہ برسات ہے، انور شاہ جس چیز کو ایک بار دیکھ لیتے تھے زندگی بھر کبھی ان کے دماغ سے وہ نکلتا نہیں تھا. جی انور شاہ برسات. تو جب وہ ادھر بہاولپور میں قادیانی کے خلاف کیس چل رہا تھا تو یہاں تشریف لائے، بڑھاپا تھا. ملتان میں کچھ ہندو نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ اللہ نے ایسا خوبصورت چہرہ، اور پھر اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے مفسر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنے عبادت کرنے والے، تو چہرے پر خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نور. تو کئی ہندو مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جب انور شاہ یہ ہے تو رسول اللہ مبارک کیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور یہ معجزہ تھا، پر دیکھنے والی آنکھ تو ہوگا. ہاں وہ تو اندھے تھے بدبخت، ان کو نظر نہیں آتا تھا. ورنہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ فرمایا یہ چہرہ بتا رہا ہے کہ جھوٹے کریں. جھوٹے کا تو چہرے پر لعنت برس رہی ہوتی. جھوٹے کے آپ یہ اس خبیث لعین کی تصویر کبھی دیکھے تو چہرے پر کیا ہے؟ لعنت برس رہی ہوتی. اور پھر جھوٹا نبوت کا دعویٰ تو بہت بڑی بات ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں آپ بس صرف اتنا دیکھیں کہ جو صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، جو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، بس صرف ان کے چہرے دیکھیں. یقین کریں جب ان کے بچے ہوتے ہیں ہمارے تو یہاں، ہمارے تو جب پر یہاں پر 25-30 سال ہو گئے ہمیں بھی، آپ لوگوں کے جب یہاں ہے، بچے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. بچے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے نحوست بڑھتی ہے. آپ اللہ کی شان دیکھیں، ہمارے سنیوں کے جتنے بھی بزرگ ہیں تو جوانی میں قدر خاص نہیں لگتے، لیکن جیسے جیسے داڑھی زبیر ہوتی ہے خوبصورتی ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہاں چہرے پر ایک خاص نورانیت ہوتی ہے. ان کے جیسے جیسے بڑھتے ہیں ساتھ ساتھ لعنت برس رہی ہوتی. کیوں؟ صحابہ پر تبرہ کرتے. صحابہ پر میں نے پہلے عرض کیا تھا یہ جو لفظ ہے نا انسان کی زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، یہ الفاظ ایسے نہیں ہے کہ نکلے اور ختم ہو گئے. یہ الفاظ جو میں نے نکالے تو یہ اپنی جگہ ڈھونڈتے ہیں، اپنی جگہ ڈھونڈتے ہیں. اگر کوئی جگہ مل گئی تو ٹھیک ہے، اور اگر جگہ نہ ملی تو یہ واپس اسی کہنے والے کے چہرے پر پڑتے ہیں. آپ مجھے بتائیں صحابہ پر تبرہ جائز ہے؟ لعنت نعوذ باللہ. تو وہ لعنت کس پر پڑتی ہے؟ مونی کے اوپر پڑ رہی. دنیا کو رب العالمین دکھا رہے ہیں کہ ان پر کیا ہے؟ لعنت ہر وقت برس رہی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو زندہ ہے ان کو ہدایت نصیب فرمائے. بہرحال تو فرمایا وما یشعرکم، تو رسول اللہ مبارک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، ذات اقدس، یہ بہت بڑی نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، لیکن وہ بدبختوں کو دیکھنے والی آنکھ نہیں تھی. اور فرمایا وما یشعرکم،
अन्नहा इज़ा जाअत ला युमिनून। तुम्हें क्या मालूम है, ये तसल्ली है। वो जो सादा लोग मुसलमान थे, सहाबा किराम थे, कि अगर ये निशानियां आ भी जाए तो ये ईमान ले आएंगे? नहीं, कभी भी नहीं लेकर आएंगे। उसके एक निशानी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में है और 14वीं का चांद है, ये आए रसूलुल्लाह मुबारक भी तशरीफ फरमाए। उन्होंने कहा जी अगर आप इस चांद को 2 टुकड़े कर दे तो हम आपको मान देंगे कि अल्लाह के नबी है। रसूलुल्लाह मुबारक फरमाए देख लो, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं कर सकता हूं, अल्लाह ताला कादिर मुतलक है। खैर बातें होती रही, बिलाखिर रसूलुल्लाह मुबारक ने यूं किया, उंगली यूं की और चांद 2 टुकड़े हो गया। एक टुकड़ा जबल अबी कुबैस के पीछे चला गया, एक जबल क़ीक़ा, एक पहाड़ है उसके पीछे चला गया। वो देखते रहे, एक दूसरे से पूछते भी रही, भैया आपको 2 टुकड़े नजर आ रहे? जी जी मुझे भी नजर आ रहे। अच्छा है जरा जगह बदल लो, शायद हमें कोई जगह का मसला हो। तो यहां से वहां चले गए, वहां से वहां चले गए, वहां से वहां चले गए और एक दूसरे, जी आप जरा देखिए, ओ भाई आपको, भाई सबको नजर आ रहा है कि चांद क्या है। तो आखिर में बदबख्तों ने कहा हादा सिहरुम मुस्तमिर, ये पक्का जादू है, हम पर ऐसी नजरबंदी कर दी कि हमें चांद 2 टुकड़े नजर आ रहा है नाउजुबिल्लाह। हालांकि वो हकीकत थी, वो हकीकत थी, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे। फरमाया आपको क्या मालूम है कि जब इनके पास निशानी आ जाएगी तो निशानी को कबूल करके ईमान ले आएंगे? नहीं, ये कभी भी ईमान नहीं लाएंगे। वनुक़ल्लिबु अफ़इदतहुम व अबसारहुम, हम दिलों को पलटते रहते हैं, इनके दिलों को। इसलिए रसूलुल्लाह मुबारक की दुआ सिखाई है। फरमाया दुआ ये पढ़ा करो, दुआ ये पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब या मुसर्रिफल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिक, सब्बित क़ल्बी अला दीनिका व ताअतिक। अकेले हो तो सब्बित क़ल्बी, और अगर अपने अपने बच्चों के, अपने घर वालों के, तमाम मुसलमानों की नियत कर लिया करें तो सब्बित क़ुलूबना, सब्बित क़ुलूबना, ए दिलों को फेरने वाले, दिलों को पलटने वाले, सब्बित क़ल्बी सब्बित क़ुलूबना, मेरे दिल को, हमारे दिलों को बरकरार साबित कदम रख, है कि वो पलटे ना। हाँ, दिल को दिल कहते इसलिए है, दिल को ये पलटता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इस चीज को कल्ब कहते हैं अरबी में, ये पलटता रहता है। तो इसलिए दुआ सिखाइए, ये दुआ याद कर लें, ये दुआ इस्तिकामत अला दीन की बेहतरीन दुआ है। और सिखाने वाले कौन है? दोनों जहानों के सरदार, हम कहते नहीं बाबा जी ने दसिया है, वो सब तो वो बाबा जी, हाँ बाबे कभी बाबा, रसूलुल्लाह मुबारक से बढ़कर कोई है? अजी बाबा जी ने दसिया, बाबा जी की बात वो है, रसूलुल्लाह मुबारक की बात की वे लियो। हाय सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका व ताअतिक, हम इनके दिलों को पलटते हैं, वअबसारहुम, इनकी निगाहों को भी, कमा लम युमिनू बिही अव्वल मर्रा, जैसे उन्होंने पहली मर्तबा ईमान नहीं लाए थे, अब ईमान नहीं लाएंगे। वनदरुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, हम छोड़ देते हैं इनको, ये अपनी सरकशी में सरगर्दान फिरते रहेंगे, इनको कभी हक नजर नहीं आएगा। क्यों? इनके दिल में जज्बा ही नहीं है हक का, ये जिद और इनाद की वजह से हक का इनकार कर रहा है। पता इनको भी है कि दोनों जहानों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन सिर्फ जिद की वजह से नहीं मानते, न माने, ऐसे सरगर्दा फिरते रहेंगे। वलो अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइका, आगे भी इसी सिलसिले की कड़ियां हैं जिंदगी में इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल कुरानिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल कुरानिल अज़ीम, अल्लाहुम्मा अर्हमना बिल कुरानिल अज़ीम, वजअल लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमतन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना बिमा नसीना व अल्लिमना बिमा जहलना warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bil-Qur'an wa zayyin akhlaqana bil-Qur'an wa najjina min an-nar bil-Qur'an wa adkhilna al-jannata bil-Qur'an. Wallahu khairul hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma
مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم حصل مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه واله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم